وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المصطفى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف. پچھلے جمعے عرض کیتے سی کہ انشاءاللہ اس جمعے کا عنوان سیدہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی تاریخ ساز شادی دے مسئلے تے گزارشات پیش کروں گا. حضرت علی جیسا کہ بارہا تقریراں دے اندر بیانات دے اندر ذکر آتا رہتا ہے، سنتے رہتے ہو کہ آپ نے بچپن دے اندر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی کفالت دے اندر تربیت پائی. ابو طالب اپنی غربت اور افلاس کی وجہ اہل و عیال کی کثرت کی وجہ بہت زیادہ مفلسی غربت کا شکار سن. اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو ابی طالب تو اپنی کفالت دے اندر منگ کے لے لیا سی. شادی دے اندر ساڈے ہاں بھی 4 مرحلیاں تو گزرنا پہنتا ہے. پہلا مرحلہ بچے اور بچی والے لوگ رشتے کی تلاش کرتے ہیں. بچے والے بچی دا اچھی بچی دا رشتہ تلاش کرتے ہیں اور بچی والے کسی اچھے گھرانے دا رشتہ تلاش کرتے ہیں. دوسرا مرحلہ رشتہ ملنے تو بعد
فریقین ایک دوسرے دے متعلق بچے والے نے اس شادی تے کی خرچ کرنا ہے، بچی والے نے کی جہیز دینا ہے، اپنی بچی نو کی دینا ہے، یہ تیاری کرتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ پھر تقریب شادی دا، تقریب نکاح دا آنا ہے، اور چوتھا مرحلہ بچی دی رخصتی دا ہوندا ہے۔ یہ چار مرحلے نے جڑے شادی دے عنوان تے ہر گھر دے اندر پیش آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ دے رشتے دے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو مختلف لوگوں والوں پیغامات نکاح شادی ملے، مگر آپ نے کسی نو ہاں نہیں کیتی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم دونوں نے رضی اللہ تعالی عنہما حضرت علی نو مشورہ دیتا کہ کئی پیغام حضور نو لوگوں نے حضرت فاطمہ دی نکاح دے واسطے دیتے نو خطبہ انہوں کہندے عربی دے اندر، تسی بھی حضور نو پیغام نکاح دیو۔ حضرت علی شرماندے سن اور واقعتاً اس مسئلے دے اندر حجاب بھی محسوس ہوتا ہے کہ آدمی خود بچی دے والدین کو اپنے والوں خطبہ دے، نکاح دا پیغام دے، یہ ذرا حجاب دے اندر محسوس ہوتا ہے، ہر کوئی ہمت نہیں کرتا۔ حضرت علی نے یہی فطری حجاب اسے کا تذکرہ کیتا کہ مینو شرم آ دیے، لیکن انہاں دونوں نے پھر اصرار کر کے حضرت علی نو حضور کی خدمت کے اندر بھیجے، حضرت ابو بکر نے اور حضرت فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ گویا کہ حضرت فاطمہ الزہرا دی شادی دی حضرت علی نو ترغیب دین والے حضرت ابو بکر تے حضرت فاروق اعظم نے، انہوں نے کتنے تعلقات ہون گے اسے تو اندازہ کیتا جا سکتا ہے۔ جو ہی حضرت علی مرتضی ارادہ کر کے حضور کی خدمت حاضر ہوئے اور خطبہ نکاح دیتا، آپ نے فوراً اس کو قبول فرمایا، اہلم و سہلم مرحبا فرمایا۔ گویا کہ حضرت علی دی اس خواہش نو میرے آقا نے قبول فرمایا۔ علی مرتضی نے میرے محبوب تو فاطمہ دا سوال کیتا تو سرکار نے فاطمہ عطا فرما دیتی، اور سرکار نے اللہ تعالیٰ تو عائشہ دا سوال کیتا، اللہ نے عائشہ عطا کر دیتی۔ اس معنی عنوان اس طرح بنتا ہے کہ سیدہ فاطمہ مراد علی نے، سیدہ فاطمہ مراد علی مرتضی نے، اور سیدہ عائشہ مراد مصطفیٰ ہے۔
ایک جملہ ہی تقریباً ساری تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، متن بن جاتا ہے اگر یہ تسی غور فرماؤ کہ سیدہ فاطمہ مراد مرتضی نے اور سیدہ عائشہ مراد مصطفیٰ نے۔ مراد مرتضی دے منکر نو بھی اسی جہنمی سمجھتے ہیں سنی، مراد مرتضی دے منکر نو بھی اسی سنی جہنمی سمجھتے ہیں، اور مراد مصطفیٰ دے منکر نو بھی جہنمی سمجھتے ہیں۔ مراد مصطفیٰ ہر اعتبار نال اعلی ہوئے گی اور مراد مرتضی بھی ہر اعتبار نال بے مثال ہوئے گی۔ سیدہ عائشہ کا درجہ بھی بڑا اعلیٰ تے عرفہ تے سیدہ فاطمہ الزہرا کا درجہ بھی بڑا اعلیٰ تے عرفہ۔ منگنی دا مرحلہ اس مقام تے پایا تکمیل نو پہنچتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا دی منگنی نسبت حضرت علی مرتضی دے نال میرے محبوب نے قبول فرما دی۔ دوسرا مرحلہ منگنی تو بعد بچی والے اپنی تیاری کرتے، بچے والے اپنی تیاری کرتے۔ یہ تے ذرا غور کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو پوچھیا گھر چ جو رہندے سن کہ علی تیرے کول اپنی شادی دے اخراجات لئی کوئی شے ہے؟ حضرت علی کول کچھ ہوئے تے دسے۔ والد نے تے اس واسطے دیتا سی حضور دی خدمت دے اندر کہ تسی تربیت کرو، تہاڈی کفالت ہے۔ حضرت علی نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول ایک گھوڑا ہے جہاد والا، ایک زرہ ہے میرے کول، اور میرے کول کوئی شے نہیں۔ فرمایا گھوڑا تے تو اپنے جہاد دے واسطے رکھ، زرہ فروخت کر دے، وہ دے تو کچھ چیزاں اپنے شادی دے سامان دے واسطے خرید لے، جنہاں دے اندر ولیمہ بھی ہوندا سنت دے مطابق کرنا، کچھ نہ کچھ جنہوں جہیز کیا جاتا ہے۔ جہیز کے متعلق جڑا عام اخباراں چاہتا ہے وہ غلط ہے بالکل۔ ہر آدمی نو اسلام نے پابند نہیں کیتا کہ اتنا جہیز ضرور دے، یہ نہیں، جتنا کوئی دے سکتا ہے۔ اگر کوئی تقاضا کرتا ہے زیادہ تو اس تقاضے دا وہ خود ذمہ دار ہے، وہ دی اپنی غلطی ہے۔ اسلام نے کسی جگہ جہیز تے قدغن تے پابندی نہیں لائی پہ اتنا ضرور ہوئے اتنا نہ ہوئے، اپنی بچی کو جتنا دے سکتے ہو، لیکن بچیاں والے اگر مجبور کرن، جیسا کہ اس دور دے اندر ہو رہا ہے، یہ حرام ہے۔ دونوں چیزاں فرق ہے، جہیز سنت ہے اور بچے والے والوں ایسے تقاضے کرنے کہ بچی والا اس وجہ دے نال شادی نہ بچی نہیں کر سکے، یہ حرام ہے۔ شریعت کا مسئلہ اور پڑھے لکھے لوگوں کا مسئلہ دونوں فرق ہے۔ فرمایا جا زنا بیچ، یہ تو
جو اپنے لیے تو سامان خرید سکتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ زرہ بیچن واسطے تشریف لے جاندے منڈی چ، مدینے دی منڈی چ. مدینے چ بھی منڈی سی، کاروبار سی لوگوں کا. ایک بندہ سی مدینے چ رہندا جس کا نام سی عثمان، اور صرف عثمان نہیں، عثمان غنی انہوں کہتے سن. سیٹھ سی، سیٹھ غنی، مسلمانوں کا سیٹھ، مستفا کا سیٹھ. ساری دنیا اپنے لیے کما دیے، وہ اسلام واسطے کما سی. حضرت علی منڈی چ جاندے ن اپنی زرہ بیچن واسطے. حضرت عثمان نو پتہ لگیا کہ آج ایک منڈی دے اندر جنس آ رہی ہے بڑی قیمتی. بیچن والا ادھر کا کدی بھی اس منڈی چٹ ہی آتا ہے. ملاقات ہوئی، فرمایا علی کیویں آیا؟ آخیا یار شادی کا فیصلہ ہو گیا، ایک کوئی زرہ سی میرے کو، وہ فروخت کرنے واسطے ہیں، بیچن آیا. فرمایا مینو وکھائی، کتنے پیسے لینے؟ 450. فرمایا 600 میں خریدتا. حضرت علی یہ زیادہ انہوں کی خوشی کی ہو سکتی سی کہ جتنے دی شے نہیں سی وہ ود پیسے دی بک گئی. بڑے خوش نے تو مڑن لگے، فرمان لگے حضرت عثمان تینوں شادی مبارک ہوے، شادی کا تحفہ بھی لے جا. حضرت علی فرمان لگے کی تحفہ دینا؟ فرمایا زرہ میرے والوں تحفہ ہے، تلوار تیری ہوے گی تے زرہ عثمان دی ہوے گی. تلوار دشمنوں فی النار وسقر کرے گی، اور میری زرہ تیرے جسم تے ہوے گی تے دشمنوں دی تلوار دے وار روکے گی. جدوں تک دنیا دے اندر رہے گا عثمان تیرے جسم کا دفاع وہی زرہ کرے گے. پیسے لے گئے، زرہ بھی لے گئے. حضور کی خدمت جا کے عرض کیتا کہ حضور میں حاضر ہو گیا، زرہ بک گئی ہے. فرمایا کتنے دی؟ جی کتنے دی؟ کہنے خریدی ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ حضرت عثمان نے خریدی ہے. اچھا کتنے دی؟ اتنے پیسے دی. اتنے دی ہے سی کہ نہیں؟ پیسے زیادہ دیتے ہیں. تو نال ہی زرہ کڈ کے رکھ دیتی کہ زرہ خرید کے پیسے بھی دیتے تھے، زرہ تحفے چ دیتے تے پیسے کڈ کے حضور دے جھولی چ پاتے. روایات دے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے جھولی چ رکھ کے اسی وقت اللہ دے دربار دے اندر ہاتھ پھیلا کے فدعا لہ بالخیر، یا اللہ جس عثمان نے میرے علی دی جھولی بھر دیتی ہے تو او دا گھر بھر دے. ایداں دیاں دعاواں میرے مصطفیٰ نے ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں اپنی زندگی دے اندر کتنی دفعہ دیتی. کئی موقع آئے میرے محبوب نے فرمایا جنہیں جنتی دنیا چ ویکھنا ہوئے میرے عثمان نو ویکھ لے. بڑے بڑے احساس دیتے، بڑیاں بڑیاں عظمتاں دیتیاں. فدعا لہ بالخیر، میرے محبوب نے دونوں ہاتھ اٹھا کے
اللہ دے دربار چ دعا کی تھی کہ یا اللہ عثمان غنی دا گھر بھر دے اپنی رحمت نال۔ ہن تسی توجہ نال سن رہے ہو ماشاءاللہ، تھوڑے ایمان دی تازگی دا مواد تھانوں میں دے رہا ہولی ہولی۔ بچی دے واسطے ہن کچھ چیزاں خریدنیاں، سرکار نے اپنے وزیر اعظم نو بلایا، فرمایا میرے ابو بکر نو لیاؤ۔ کیوں؟ میری فاطمہ دا جہیز خرید کے لیا ہے۔ کوئی ماں دا لال، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، شیعہ ہوئے سنی ہوئے حنفی غیر حنفی، تردید کرے اگر ایسا نہیں، واقعات کی تردید کرے۔ فرمایا میرے وزیر اعظم میرے ابو بکر نو بلاؤ۔ ہوں تھوڑا جہا اتنے غوطہ لاؤ کہ ابو بکر دی بجائے بہتر نہیں سی کہ حضور خود ہی بازار جا کے فاطمہ دی پسند کا سامان خرید لیں؟ تھوڑا جہا سوچو، والد نو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ میری بیٹی دی کیڑی کیڑی پسند ہے۔ بہتر نہیں سی کہ فاطمہ نو پیسے دے دیں کہ تو کسے اپنی سہیلی کے ذریعے اپنی پسند کی چیزاں منگوا رہا، اوتھے تے برات آنی سی، اوتھے ہر شے ہونی سی۔ بہتر نہیں سی کہ حضرت علی نو فرما دے کہ اپنی پسند کی چیزاں تیوں لے آ۔ بہتر نہیں سی کہ میرا محبوب کسی اور صحابی نو سیدہ عائشہ دے ذمہ لا دے، صدیق دے ذمہ لایا۔ کیوں لایا؟ میں تو پوچھو، اللہ دے نبی نو پتہ سی کہ میں جو کئی بندیاں نو کہاں گا جاؤ میری بیٹی دے واسطے جہیز لیاؤ، اکو نو کیوں نہ کہاں جیڑا سب دی پسند تو واقف ہوئے۔ میرا یہ نقطہ نظر ہے۔ کہ ابو بکر خرید کے لے آئے گا، انہوں فاطمہ دی پسند دا بھی علم، زہرا دا مرتضی دی پسند دا علم، مصطفیٰ دی پسند دا علم۔ اللہ فرما دے میرا بھی نام نال ہی لے دیو، میری پسند دا علم۔ صدیق خریدے گا خدا دی پسند، مصطفیٰ دی پسند، مرتضی دی پسند، زہرا دی پسند۔ انہوں پتہ ہے وہ سب دا مزاج جانتا، اس واسطے صدیق مزاج شناس نبوت بھی ہے، مزاج شناس علی بھی ہے، مزاج شناس زہرا بھی ہے، مزاج شناس خدا بھی ہے۔ فرمایا اکو دے حوالے کرو جڑا سب دی پسند دیا چیزاں لایا ہے۔ اور قربان جاوا صدیق جڑا سامان لے آیا، عرشہ تے بھی تو پہ گئی، فرشہ تے بھی نہ نبی نے کیا کہ یہ نقص ہے، نہ علی نے کیا یہ نقص ہے، نہ فاطمہ نے کیا یہ نقص ہے۔ ایسا جہیز منتخب کر کے لے آیا، خدا دی قسم ہے ساری کائنات دیا بچیاں دے واسطے خوشبودار گلدستہ بن گیا۔ چکی لیا پہلے تھے،
انتخاب صدیق دیکھو چکی، کیوں؟ صدیق نو پتا سی کہ جیڑی ماں خود آٹا پیس کے پتر نو کھلائے گی اس ماں کا پتر پھر حسین ہی پیدا ہوئے گا، حسن ہی پیدا ہوئے گا۔ یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈلتا تھا۔ ماں مریم ہوئے گی تے پتر مسیح پیدا ہوئے گا، ماں آمنہ ہوئے گی تے پتر محمد پیدا ہوئے گا، ماں فاطمہ ہوئے گی تے پتر حسن تے حسین پیدا ہوئے گا۔ یہی مائیں تھی جن کی گود میں ایمان پلتا تھا، اسلام پلتا تھا، سجدے چ پہندیاں سن۔ بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ دا مشہور واقعہ کئی دفعہ میں عرض کیتا ہے۔ ایک دن بابا صاحب کی والدہ محترمہ دعا کر رہی ہیں، جو مشہور جواب ہے کہ پتر میں تیرے لیے تہجد دا آٹا پی کے اگر روٹی نہ پکا، ماں ماں ہوندی ہے، ماں دی عصمت بڑی، اسے واسطے اسلام نے دی توقیر دی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آٹا آپ پیسے فاطمہ صدیق دا انتخاب ہے، حلال روٹی، پاک روٹی، پاکیزہ تر روٹی، دو گدے اور گدیاں دے اندر ریشم نہیں، کم خواب نہیں، تیرے دور دی آلہ تو آلہ روئی نہیں، کھجوراں دے پتے۔ سمجھتے سن نا مزاج نو کہ حضرت علی دا مزاج کی ہے۔ حدیث آندا ہے نا حضرت علی دا ایک لقب ابو تراب کی، ابو تراب مٹی دا پیو، کی مطلب کہ حضرت علی بعض اوقات گھروں نکل جاندے سن، لبدے نہیں سی تے حضور تلاش کرن جاندے سی، سفید زمین تے لیٹے پے مٹی تے، فرماتے سن قم یا ابا تراب، تو جڑا چٹیل میدان چا جی مسجد دا فرش ہے وہ لیٹتا ہوئے۔ اور جدوں صدیق اکبر حضور نو مل جاتے نے تے حضور کھجوراں دی چٹائی تے لیٹے ہوتے، اور یہ جڑے کھجور دے نشانات نے میرے حضور دے جسم تے موجود نے، چٹائی تے۔ چٹائی دی ایک بڑی تاریخ ہے، تیرے کروڑاں دے گدے میں چڑا چٹائی دے پائے دی مٹی دے ذرات تے قربان کراں جنہاں تے مصطفیٰ سوندا سی، سب تو اعلی، سب تو عرفہ، سب تو پاکیزہ، سبحان اللہ۔ دو گدے خریدے، چکی خریدی، پانی دے واسطے ایک مشکیزہ خریدیا، لوٹا خریدیا، اے مختصر دیا اسباب ہے جڑا سیدنا صدیق اکبر نے خرید کے لیا کہ میرے محبوب کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ اگلا منظر اس نالوں بھی عجیب، تاریخ مقرر ہو گئی شادی دی، ہوں توجہ کرنا، علی نے اپنے یاراں دوستاں نو کہنا ہے تے نبی نے اپنے سجناں نو کہنا ہے۔
تھوڑا غور کرو، کر رہے ہو؟ علی نے اپنے یاروں کہنا یار میری شادی آنا، اور حضور بیٹی والے نے، حضور نے اپنے سجنا جگری دوستوں کہنا کہ میری بیٹی کی شادی آنا۔ حضور نے ڈیوٹی لائی حضرت انس کی، فرمایا جا میرے والوں اے دعوت دیا، سب فرشت بنا کے دیتی، فرشت کتاباں چ موجود ہے، پہلا نمبر حضور دے دعوتیاں چ جس بندے دا نام لکھیا ابو بکر صدیق۔ اینو ہن تو کتھوں کتھوں کڈے گا؟ ابو بکر نبی نبوت کا دعوی کرے تو ابو بکر کھڑا ہے پہلے نمبر تے، نبی قرآن سناوے تے سامعین چ پہلی سب چ ابو بکر کھڑا ہے، نبی مال منگے تے پہلی سب چ ابو بکر کھڑا ہے، نبی ہجرت کرے تے پہلی سب چ ابو بکر کھڑا ہے، نبی بدر چ جائے تے پہلی سب چ ابو بکر کھڑا ہے، نبی احد چ جائے تے پہلے نمبر تے ابو بکر کھڑا ہے، نبی تہجد پڑھے پہلے نمبر تے نال ابو بکر کھڑا ہے، نبی مسجد چ جائے، نبی باہر نکلے، نبی سفر چ جائے، نبی حجر چ جائے، پہلے نمبر صدیق کھڑا ہے۔ پہلا نمبر ابو بکر دا، تو لاکھ کا دم بدم مست کلندر، علی دا پہلا نمبر، حالے تک تے اج تک ماں نے وہ پتر جڑیا ہی نہیں جڑا صدیق تو پہلا نمبر لے لے، اج تک، ہن تک، حالے تک تے ایسا نہیں ہویا۔ پھر دوسرا نمبر ہے حضرت عمر دا، تیسرا نمبر ہے حضرت عثمان دا، تو شادی علی دی، پھر عبد الرحمن بن عوف ہے، پھر سعد بن معاذ ہے، پہلے مہاجرین نے پھر انصار نے، ادھروں تے محبوب دے جگری یاراں نو دعوت دیتی جا رہی ہے، کارڈ وارڈ تے ہے نہیں، جیڑا بندہ کہن لئی جاندا انہوں انس کہندے نے، ادھروں علی دا قاصد جاندا ہے، تے جنوں جا کے کہندا میری برات نال چلنا، وہ کہندا یار سانو تے دھی والے نے بلایا ہے۔ علی جنوں بھی کہندا وہ کہندا مینوں تے پہلے ہی دعوت ہے، میں اگے ہوواں گا، جناب دا استقبال کراں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر میں اس گھر دے قربان جاواں جس گھر دے اندر برات آن والی ہے، پر قسم رب دی ایداں دا برات والا گھر اج میں پہلی دفعہ ویکھنا ہے جے اندر مکے تے مدینے دے سردار بلکہ عرشاں تے فرشاں دے سردار آئے بیٹھے نے، ایک ایک کر کے میرے محبوب دے گھر دے اندر، لیکن ذرا میرے وال ویکھو، گول مسجد دے سجنوں آ رہا جے اج بیان والا دولہا تے پنجابی دے اندر جنوں لاڑا کہندے جڑی برات نے او دے نال آنا ہے، او میرے محبوب دے گھر پہلے محبوب والوں استقبال لئی آئے بیٹھے نے، تے اج لاڑا کلا ہی محبوب دے گھر ول ٹریا آ رہا۔ یہ تاریخ دے اندر اچنبا نہیں تے اور کی ہے؟ سرکار دے گھر آن والا ابو بکر، عمر، عثمان، سبحان اللہ، سعد، حضرت عبادہ، عبد الرحمن بن عوف،
مدینہ منورہ دے سردار ماشاءاللہ انصار تے مہاجر سب میرے مصطفیٰ دے گھر دے اندر جلوہ فروز نے. ادھروں علی آ جاتا ہے دولہا بن کے برات لے کے اپنے کچھ سجنا دی سنگیاں تے ساتھیاں دی. میرے رب دی دھرتی دے اندر اج ایداں دا دولہا بھی فرشتیاں نے پہلی دفعہ دیکھیا. نہ کوئی کرو فارے نہ کوئی ہے اپنی تسنو تے تکلف ہے. انہاں دھوتے ہوئے کپڑیاں دے نال اس گھر دے اندر برات لے کے آندا پیا ہے جیڑا ایک دفعہ احد پہاڑ نو اشارہ کرے تے سونا بن جائے. ایک دفعہ مدینے دے پہاڑاں نو حکم دے وے قسم رب دی کستورے تے انبر بن کے مصطفیٰ دے گھر دے وال نسے آن. ایک دفعہ عرشیاں دے عرش دے فرشتیاں نو حکم دے وے تے آن والی برات دے پیراں دے اندر جبریل اپنے پر بچھا کے انہاں آن والیاں دا استقبال کرے تے جیڑے گھر دے اندر آیا بیٹھا ہے ایک ویری حکم دے وے اللہ دے نور فرشتے انہاں نو آ کے پکھے چلن کہ ابو بکر اج محمد دے گھر آیا بیٹھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایدہ دی شادی ویکھی کدی کدی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھان واسطے کسی دا اور کسی نے کی پڑھانا سی حضور دی موجودگی. حضور نے خود خطبہ نکاح پڑھیا لیکن ساری دنیا کے اندر اسلام کا مسئلہ ہے غور کرنا. ہن بھی سارے کہندے ہو جی بچے دا نکاح ہویا رجسٹرار آ جاندا ہے جی دسو پتر دا نام کی بچی دا نام کی مہر کتنا گواہ کتنے تے کون کون گواہ انہاں دے بھی نام لکھائے جان. رب نے بھی پوچھا محبوبہ فاطمہ دا بیاہ جو کرن لگا خطبہ کون پڑھے گا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ. لیا ادھر کا کوئی خطبہ پڑھنا لا. اچھا گواہ گربان پاؤ ذرا منہ سوچو سینے وال مراقبہ کرو. میری بچی دا نکاح گواہ موجود تیری بچی دا نکاح گواہ موجود. کملی والی اج فاطمہ دا نکاح کرن لگا گواہ کون ہوئے ہون گے؟ اللہ دے نبی نے دو گواہ اسے مجلس چ اٹھا کے کھڑے کر لے. ہاذا ابو بکر ایک ابو بکر ہے دو جاؤ بڑے میری دھی دے دونوں نکاح دے گواہ نے. انی اشہدکم میں تمہیں دونوں گواہ بنانا کہ تسی میری بیٹی میں اپنی بیٹی دا نکاح علی دے نال کر دیتا. ذرا کر لا انہوں کافر کہیں گا تو سوچ لا انہوں دے ایمان تے جرا کرے گا 100 میری سوچ کے گل کری. سانو جو مرضی گالیاں دے لا جی صدیق تے عمر دا نکاح ہی نہ ہویا وہ کافر ہوئے دونوں ایمان ہی نہ ہویا تے کافر تے کسی دے نکاح دے گواہ نہیں ہو سکتے.
کتنے گل جاتی ہے، کتنے مسئلہ پہنچتا ہے، کس مقام تے تیری جارحیت پہنچتی ہے۔ میرے لیے بڑھ کے اور صداقت عظمت کی ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی دے گواہ ابو بکر تے عمر، دونوں گواہ رہو کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح علی دے نال کر دیتا ہوں۔ کیوں نہ ہوئے ابو بکر تے عمر اسلام دے گواہ، دین دے گواہ، قرآن دے گواہ، میرے مصطفیٰ دے معراج دے گواہ، معجزات دے گواہ۔ انہاں تو بغیر تے دین مکمل ہی نہیں ہوندا، کامل ہی نہیں ہوندا۔ انہاں تو بغیر دین دا خاکہ ہی پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اس واسطے میرے دوستو تھوڑا جہا سوچیا کرو، غور کریا کرو۔ صحابہ دے دشمنوں ابو بکر تے عمر تے جگہ کرو گے تے قسم رب دی نہ علی مرتضیٰ دی عظمت نہ مصطفیٰ دی عظمت، دونوں دی عظمتاں تواڈے اس بے ایمانی دے عقیدے دے نال مجروح ہوندیاں۔ لیکن ساڈا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی دیاں جس طرح برکتاں علی تے ہوندیاں سن اسی طرح ابو بکر تے عمر تے ہوندیاں سن۔ بد باطن ہے وہ لوگ جڑے انہاں تے کفر کا الزام لا کے اسلام دی تاریخ نو خراب کرتے پے، اسلام دیاں عظمتاں نو کہنا دے پے نے۔ انہاں دا ایسا بدبخت دنیا دے درمیان کوئی پیدا نہیں کیتا۔ صحابہ اگر درمیان حضور آئے نے جماعت بنان واسطے کہ توڑن واسطے، ایمان دین واسطے یا ایمان ختم کرنے واسطے؟ تسی تے خوش ہوندے ہو میری جماعت اتنی بڑی تے میرے مصطفیٰ دی جماعت جان تو بعد ساری ٹوٹ جائے۔ اللہ کہن گے تینوں 23 سال اس واسطے رکھے اسی کہ تیرے جان تو بعد سارے نو جنگال لگ جائے۔ قسم رب دی تیرے برتن، تیری عافیت اور تیرا سرمایہ زنگار آلودہ ہو سکتا ہے۔ محمد نے جنہاں نو ایمان قلب و جگر دے اندر راسخ کر کے عطا کر دیتا، ساری کائنات بدل سکتی ہے، مصطفیٰ دے صحابہ نہیں بدل سکتے۔ ایمان دے گواہ، قرآن دے گواہ، دین دے گواہ، عظمت مصطفیٰ دے گواہ، سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی دے گواہ۔ خطبہ ختم ہویا، میرے محبوب نے چھواریاں دا تھال سنت ہے سارے صحابہ تقسیم فرمایا، اعزاز کیتا انہاں دا، کھانا بھی، برکتاں الگ، دعا الگ۔ حضرت علی لئی سیدہ واسطے اللہ تعالی نے اپنے فضل و رحمت دے نال اس خوشگوار ماحول دے اندر اس شادی دی تقریب نو پائے تکمیل تک پہنچایا کہ فرشاں تے عرشاں تے سیدہ تے علی دی شادی دی توما پہ۔ میں صرف جمعے دا شارٹ وقت ہونے دی وجہ نال متن دینا پیا۔ ہوں آنا سی او ویلا جنوں آخری تقریب
ساری زبان دے اندر رخصتی تے الوداع کہندے ہیں۔ اے جڑے بھیناں والے جڑے دھیاں والے اے زیادہ انہوں پتہ ہے کہ رخصتی خواہ بہن دی ہوئے خواہ دھی دی ہوئے اسی طرح دکھیاری کر دیندی ہے جی میں گھر چو ایک جنازہ نکلنا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، جیڑے دھی 15 سال 16 برے 20 برے گھر چ پڑھتی ہے، جوان ہوندی ہے، ماں تے والد دیاں محبتاں لیندی ہے اور قدرتاً بیٹیاں نالوں زیادہ پیاری ہوندی ہے اور قدرتاً بیٹیاں نالوں والدین نال زیادہ پیار کرتی ہے۔ دھی تے بہن مشہور لفظ نے وہ ڈولی نہیں نکلتی، ماں تے باپ دا کلیجہ نال رخصت ہو جاتا اور پتہ نہیں جتھے انہیں جا کے وسنا ہے اس بیچاری دے نال کی سلوک ہوئے گا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ، کٹھن مرحلہ۔ عرب اس مرحلے نو نہیں سی دیکھنا چاہتے۔ عرب اسے واسطے بچی پیدا ہوتی سی زندہ در غور کر دیتے سی کہ ساتوں اگلیاں مصیبتاں برداشت نہیں ہوتی۔ ہوں وے تیاں دیاں کہانیاں بندہ میں تو نہیں سن سکتا، تا مینوں پتہ نہیں، برداشت نہیں ہوتی۔ میں کسی بچی نو بیاہ تو بعد لے جا رہا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، اتنی رکت تاری ہوتی ہے، ناقابل برداشت۔ پھر وہ دھی جی ماں دنیا چ رخصت ہو گئی ہوگی، یہ اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے تھوڑے میرے لیے نہیں، اس گھر واسطے جس بچی دی ماں دنیا تو رخصت ہو گئی ہوگی، اس بچی نے جس دن دنیا تو ٹرنا ہوگے، رخصت ہونا ہوگے، سسرال دے جانا ہوگے، جو اس بچی دے دل تے بیت دی ہے یا اس والد دے دل تے بیت دی ہے، یہ ایک ایسا دردناک پہلو ہے جنہوں میرے کو لفظ نہیں بیان کرنے واسطے، الفاظ اس درد نو سمیٹ کے سامعین دے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ اس بچی نے رخصت ہوئے جیری ماں کا نام خدیجہ، اس بچی نے رخصت ہونا۔ بچی کا ذاتی گھر نہیں، گھر بھی کوئی نہیں۔ ماں جب دنیا کو رخصت ہوتی ہے وہ بھی بڑے کام لے کے جاتی ہے، پر جس ماں دیا بچیاں گھر دے اندر موجود ہون، وہ آخری نظر کا وقت آ جائے تو وہ بھی خامد دھیواں وال حسرت کی نظر نال جدوں ویکھ دیے اور خامد نے انہاں نظراں نال کہ میرے دھی اللہ کے حوالے یا تیرے حوالے، اس ماں کا بھی اس وقت عجیب عالم ہوں ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ جنہیں اپنی ساری زندگی کا قیمتی سرمایہ، زندگی کی متاع عظیم میرے مصطفیٰ کے قربان کر دیتی۔ تسی تصور کرو کہ جب دنیا چو وصال فرمایا تو فاطمہ تو زہرا سامنے ہو گئی تو حضرت خدیجہ کے دل سے کی چھڑیاں مک رہی ہوں، پڑھ کے بچی کا ہاتھ حضور کے حوالے کیتا تو آج حضور نے حضرت عائشہ نو فرمایا خدیجہ تے ہے نہیں، میری بیٹی دے سامان نو تو درست کر دے، جن
گھر چ جانا ہے تو جا کے لیپا پوتی کر دے. صدیق دی بیٹی دی عظمتاں دے قربان جتے فاطمہ نے ڈیرے لانے سی، غار چ ڈیرے لانے سی، والد سواردا رہا تے فاطمہ نے جڑے گھر چ ڈیرے لانے سی صدیق دی بیٹی سواردا. ام ایمن لین واسطے آئی، پیغام دیتا حضور میرا خیال ہے فاطمہ نو رخصت کر دئیے. حضور نے بڑی فرمایا بہت اچھا تیار کرو بھائی. جدو تیاری ہو گئی ام ایمن کی زبان چو صرف ایک جملہ نکل گیا، اے کاش اج خدیجہ بھی ہوتی. بس نام آیا حضرت خدیجہ کا. اے کاش اج بیٹے کی رخصتی کے وقت خدیجہ بھی دنیا چ موجود ہوتی. حدیث کے اندر آتا ہے جب حضور نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنیا فبکا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا اکھاں چو برسات دیا جھڑیاں لگ گئیاں، ہندوؤں دیا قطاراں نکل آئیاں. اور ضبط دے بندل جڑے ہن تک قلب مصطفیٰ چ بنے ہوئے سن، ہن تک میرے محبوب صبر تے ضبط دے نال انہاں اترواں نو اپنے قلب و جگر دے اندر سنبھال کے بیٹھے سن. حدیث دے اندر آندا فبکا رسول اللہ. حضرت خدیجہ دا نام سن کے بندن ٹوٹ جاندے نے، اکھیاں جو ایک سیلاب جاری ہو گیا اور فرمان لگے ام سلمہ کہڑے ویلے تو خدیجہ دا نام لے دیتا. این مثلو خدیجہ، کون ہے دنیا دے اندر ماواں نے نت نت خدیجہ جیسیاں خواتین پیدا نہیں کرنیاں. ام سلمہ خدیجہ دا نام تے لے بیٹھیاں. حضور دیاں اکھیاں دے اندر جھڑیاں لگ گئیاں تھرواں تے انجواں دیاں. فرمان لگے این مثلو خدیجہ. ام ایمن ام سلمہ کتے کوئی میری خدیجہ دا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تانوں کی پتا جدو سارا مکہ میرے پیچھے تالیاں ماردا سی، جدو سارا مکہ میرے پیروں میں ہیٹھا کنڈے بچھا سی، جدو سارا مکہ میرے جسم عطر تے اوجڑیاں سٹدا سی، جدو مکے دے لوگ میرے گلے دے اندر پٹکے پا کے تے مینوں گھڑیس دے سن، جدو مکے دے اندر سارے لوگ پتھراں دے نال میرا استقبال کردے سن، او میرے گھر دی ام سلمہ تے ازواج مطہرات تے مکے مدینے دے لوگوں خدا دی قسم اس دور اسرت دے اندر اور ظلم دیا تاریکیاں تے طوفاناں دے اندر رات نو جدو میں زخمی جسم دے نال گھر آندا سی تے خدیجہ پکھا لے کے کھلو کے میرے سامنے کھلو جاندی سی. جیوے محمد پریشان نہ ہووی، اے تشادیاں اے جتنیاں بھی مصیبتاں تیرے تے آندیاں نے اے تینوں اگے نالوں بھی سچا کر دین گیاں، سچا کر دین گیاں. محبوبہ پریشان نہ ہوئی تو میں تیرے پیشانی تے دیکھنے پئیاں. اللہ دی قسم مینوں رب دیاں رحمتاں تیریاں اکھیاں چ روشنی بن کے نظر آندیاں پئیاں نے. حضور خود حضرت خدیجہ تے خطبہ دے رہا ہے، یہ نالوں بد کے این مثل خدیجہ. میری خدیجہ دا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ صدقات نہیں
فرمایا جدوں سارا مکہ مینوں دھکے دیندا سی، رات نو ایک کوئی عورت سی جڑی مینوں سہارا دیندی سی جنوں خدیجہ کہا جاتا، صبح میں نکلنا سا گھر دے اندر کھان واسطے کوئی آٹے دا بھی 100 کلو نہیں سی ہوندا، تے میں فکر مند ہو کے پوچھدا تھا، تے خدیجہ کہندی سی محمد گھر دی فکر نہ کر، رب دے در دی فکر کر، رب دی توحید دا مسئلہ بیان کر، او دی الوہیت دا مسئلہ بیان کر، او دی عظمتاں دا مسئلہ بیان کر، میرے محبوبہ شرک دیاں دھجیاں اڑا، کملی والیا جا جا کے رب دا قرآن سنا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ مینوں ہلا شیریاں دیندے سی، مینوں شاباش دیندی سی، میرے رستے دے کنڈے چندی سی، ورقہ بن نوفل دے کول مینوں لے کے گئی، ادھر دیکھی اس نوجوان محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم اے جسم تے کب کبھی تارے سے تے آدھے جدو میرے کول آیا جے اللہ اکبر، ورقہ کہنا خدیجہ مبارک ہوئے، جس ویلے تیرا بیاہ ہویا ہے تو خدیجہ محمد دی بیوی سی، ہون اج دے تنو مبارک ہوئے، آج تو خدیجہ محمد الرسول اللہ دی بیوی ہے۔ این مثل خدیجہ، کون ہے خدیجہ دے مقابلے او دے ورگا؟ اس واسطے محدثین نے جس ویلے عورتاں دے مرتبے تے مقام لکھنے شروع کیتے تے لوگ لکھنے تے مجبور ہو گئے، اس رب دی دھرتی دے اندر سب تو اونچا مقام تے مرتبہ اللہ نے سیدہ خدیجہ نو عطا فرمایا ہے۔ این مثل خدیجہ، بندن چڑی لگ گئی، حضور نو یاد آ گیا دور، 3 سال پورے شاب ابی طالب حضور قید رہے، 3 سال، ہاں انہوں 3 سال حضرت خدیجہ نال قید رہی، ادھروں رہائی ملی تے ادھروں رب نے جبریل نو اسرائیل نو پروانہ دے کے بھیج دیتا، خدیجہ نو کہے غار تو رہائی مل گئی، ہن آخرت دی تیاری کر۔ اینو یوم الحزن کہندے یا عام الحزن، حضور فرماندے کہ اے سال میرا اداسی دا سال گزرا، 3 برے پورے سیدہ شاب ابی طالب دے اندر حضور دے نال قید رہی، قیداں کٹیاں، ماراں کھادیاں، بھکھاں برداشت کیتیاں، مکی زندگی دے غم دیکھے، صدمے دیکھے، تے جدو حضور زخمی جسم دے نال گھر آندے سن تے سیدہ خدیجہ پٹیاں تے پھائے تے مطلب رکھ دیاں سن، جسم عطر دے واسطے اپنے ہاتھ دے نال زخماں تے دوائیاں لا دیاں سن۔ اج اس خدیجہ دی بیٹی لوگوں رخصت ہو رہی ہے اور محمد او دے ہاتھ سر تے کلا ہاتھ رکھدا پیا ہے۔ اج یاد آ گئی خدیجہ، مصطفیٰ نو بھی یاد آ گئی، بیٹی نو بھی یاد آ گئے، ازواج مطہرات نو بھی یاد آ گئی۔ خلا دے اندر کور کور کے ویکھیا، بیٹے نو ماں نظر نہ آئی تے خاوند نو بیوی نظر نہ آئی، ازواج مطہرات نو اپنی سہیلی نظر نہ آئی، اور مدینے دیاں گلیاں نو اس ماں دی شفقت نظر نہ آئی جنہیں سیدہ طاہرہ دے سر تے ہاتھ رکھ کے رخصت کرنا سی۔ اداسی چھا گئی، عجیب عالم ہو گیا۔
اس سسکیاں آہاں اتھرواں آنسواں اداسی دی فضا سمجھتے ہو میریاں بیٹیاں بھنوں تسی بھی بیٹیاں پہنا لے ہو بڑا مشکل ویلا مسکین بچی فاطمہ دل کا ٹکڑا میرے مصطفیٰ دا او دی رخصتی دا اللہ اکبر اے تے ہلے والد حال ہے ام ایمن اگے ہوں حضور دے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے نا فاطمہ فاطمہ کتنے دیکھیا کونے چ بیٹھی رو رہی اور دوپٹہ آنچل آنسو کے نال تر ہو چکا ہے کیوں کہ اس بیٹی نو بھی ماں یاد آ گئی اچھا ایسا وقت بھی آنا سی کہ اج میں ماں دے پیار تو بغیر رخصت ہو رہی میرے سر تے میری اماں ہاتھ نہیں رکھے گی اسے تصور سیدہ فاطمہ دا بھی چھریاں چل گئی کلیجے تے بندن ٹوٹ گیا اکھیاں چوں اتھروں دا سیلاب جاری ہو گیا حضور پہلے ہی زخمی دل سن روایات کے اندر آتا ہے کہ ازواج مطہرات بھی رو رو کے اکھیاں سج گئی فرمایا فاطمہ کتھے بیٹی کونے چ بیٹھی رخصتی دے وقت میرے محبوب کھول گئے اٹھایا سینے نال لا لیا دونوں سر تے دونوں ہاتھ رکھ کے بیٹی دے پیشانی تے بوسا دیتا پوچھیا نہیں کہ یاد چ رو رہی پوچھ سکتے ہی نہیں جی والد ایک جملہ پھر اتے ایسا کیا خدا دی قسم ہے جے نال اللہ تعالی دے نبی دی عظمت نبوت دا پتہ چلتا ہے نبی نبی ہوتا ہے سیدہ دے اتھرو پونجے اکھاں سے ہاتھ پھیرن لگ گئے فرمایا میری بیٹی اللہ غنی اللہ اللہ میری بیٹی جس رب دا میں بندہ جس رب دی تو بندی اللہ غنی بے پرواہ جتنا مرضی رو جتنا مرضی تیریاں اکھاں دے اندر سیلاب ہوے میریاں اکھاں دے اندر سیلاب ہوے غنی او بے پرواہ انہوں داتا کہندن انہوں جگ دا مالک کہندن وہ ایدہ دے منظر دیکھ کے خود بڑا خوش ہوتا ہے ویکھیا نا روا روا کے اکھیاں سجا دیتیاں تاکہ دنیا نو پتہ لگ جائے میں مختار ہاں تے محمد میرا محتاج ہے ایتھے بھی ہوئی توحید دا تصور واللہ غنی نحن فقراء ایسی محتاج اگر سجنوں یہ مسئلہ سمجھ لو تو اللہ کی ساری توحید سمجھ آ جاتی آپ پیدا ہوئے تھے والد نہیں پہلے رخصت ہو گیا 6 سال گزرے تھے ماں دنیا جو رخصت ہو گئی دادا دنیا جو رخصت ہو گیا
ایک ایک رب نے سہارا توڑ کے تینوں تے مینوں مسئلہ دسیا کہ واللہ غنی، اللہ بے پرواہ ہے۔ اوہی بے پرواہی دی دلیل ہے کہ نبی دا چچا جنوں دنیا سید و شہداء حمزہ کہندی ہے، ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، اکھیاں نکل گئیاں، دند توڑ دیتے، زبان ٹکڑے کر دیتی، کلیجہ کٹ لیا، دل دے ٹکڑے کر کے ہار بنا کے ہندا نے اپنے گلے دے اندر پا دیا ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب دا چچا ہے، اللہ دے دربار جو آواز آدھی مولویا چپ کر، ایک محبوب دا چچا نہیں، ہزاراں چچا بھی جمع ہو جان، ٹکڑے ٹکڑے ہو جان، میں تینوں یہی تے مسئلہ دسنا چاہنا ہے، میری صحت تے کوئی اثر نہیں، واللہ غنی، میں بے پرواہ، مینوں کی میں تینوں یہ بھی زیادہ دساں گا، جس بندے نے ٹکڑے ٹکڑے کیتا ہے حمزہ نو، ایک دن ہون گے میں اپنے مصطفیٰ دے ہتھاں تے بیعت کرا کے صحابی نہ بنایا تے مینوں رب کون آکھے؟ بے پرواہ جو ہے۔ پڑھو تے قل هو اللہ احد، اللہ بے پرواہ۔ میرا مولویاں تو بغیر بھی سر جاندہ، پیرا فقیراں تو بغیر، بادشاہاں تے سلطنت والیاں تو بھی بغیر میرا سر جاندہ، پر کسے بندے تے مخلوق دا میں تو بغیر غنی بے پرواہ۔ وانتم میں تے تسی سارے فقراء، او دے محتاج، رب کسے دا محتاج نہیں، سارے خدائی او دے محتاج ہے۔ اے میاں کڑا کر کے نہیں چلنا چاہیے دا، کوئی دنیا دے اندر اج تک بندہ پیدا نہیں ہویا جڑا میرے رب دی نصرت تے او دی مہربانی تو بغیر چل سکے۔ نحنو فقراء، اس عالم دے اندر بھی اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیارے پیغمبر نے رب دی توحید دا نقطہ اٹھاتا۔ اچھا میری ہے رب دے حوالے، حضور نے فرمایا دونوں نو قریب کرو، الوداع کیتا، ایک پیالے چ پانی پا کے اپنے منہ مبارک دے اندر پانی دی کرلی کر کے پیالے چ پائی، فرمایا نہ دونوں تے چھڑک بھی دیو پلا بھی دیو۔ بعض جنہوں توحید دا زیادہ مسالہ لگ جاتا نا، یہ مسالہ بھی بڑا خراب کرتا۔ اعتدال چ رہا کرو۔ دین انہوں نہیں کہتے جڑا تسی تے میں بہ کے خود تجویز کر کے خاکہ بنا کے آپ کر کے تے اگے کریے۔ دین انہوں کہتے ہیں جڑا خدا تے رسول نے سانو دتا ہے۔ اپنا وچ پنجابی ہوں مسیتے نہیں کہنا چاہتا، اڑیچنا ڈایا کرو اپنی۔ یہ دور ایسا جی میری سوچ ہے وہی دین ہے۔ بڑے بڑے فلسفے بیان کرن گے دیتے، میں ہوں یہ دیکھو دلائل نہیں دینے،
لیکن حضور دے لب مبارک دے اندر کتنی برکت ہے. میں ہوں یہ دلائل دےواں تے ایک تقریر یہ کرا بغیر دلیل تے میں کہاں گا کہ جیڑا لب ابو بکر دی اڈی تے غار چ لگیا. سبحان اللہ کہو او صوفیو بولو. آج تے موسم بڑا اچھا ماشاءاللہ. آج اللہ مہربان ہے تھوڑے تے. جہنم دے دروازے کل دے پرسوں دے انہیں وہ جڑی ساہ لیندی تھی دروازہ دروازہ نہیں شدت الحر من فیح جہنم. حضور فرما دے نے ساہ لیندی جہنم جڑی جہی گرمی لگتی تمہیں جدو سامنے تسی زیارت کی اس بھی پھر پتہ لگتی. اللہ بچائے توبہ کر رہا اللہ بچائے. انشاءاللہ توحید دا عقیدہ حضور دی ختم نبوت دا رکھو. میں گارنٹی دینا جنت چ جانا ہی پھر تھی. عقیدہ درست نہ ہویا پھر ٹھیک ہے آ جا بورے بالما تیرا انتظار ہے. پھر بری بری ہونی. میں دلائل نہیں دے رہا توجہ کر. جیڑا لب صدیق دی ہڈی تے لگیا جیڑا لب خیبر دے دن علی دیاں اکھیاں تے لگیا جیڑا لب فاطمہ تو زہرا دے اج پانی دے پیالے چ پا کے فاطمہ تے چھڑکیا علی تے چھڑکیا. سجرو ایو لب تے سی جڑا حضرت عائشہ نے مسواک کر کے حضور نو دے عطا فرمائی. تے عائشہ دے لب دے نال بولو نا جے لواب دہن فاطمہ دے جسم اطہر تے گردا ہے برکتاں ہی برکتاں تے جے لواب دہن حضرت عائشہ دے لبے مبارک دے نال لگی ہوئی مسواک دے نال لگتا ہے. خدا دی قسم ہے اوتھے بھی برکت ہی برکتاں. پیڑیا ایک برکت نو ماندا دوسری دا انکار کر دینا ہے. کچھ تو خوف خدا کر. اور ساڈا دے عقیدہ اہل سنت والجماعت دا میرا محبوب اگر پانی دیا چند چھٹاں کسے ایمان والے گھر دے اندر سٹ دیندا ہے تے قسم رب دی گھر مبارک ہو جاندا ہے. ہووے صحیح ہو ایمان والا. دلیل نہیں میں دے رہا. جے کسے نو پتہ نہیں لگدا اس کلی والی مائی کول چلے جاؤ جیڑی مائی نے ہجرت والی رات میرے محمد نو ویکھیا انہوں پوچھ لو. رات نو دا خامد آیا آنکھ لگا کہ اج خوشبو آ رہی ہے. ہنس کے کہن لگے قسم رب دی خوشبو نہیں اج خوشبو والا آیا جی. رنگ گیا جہنے میرے حضور دیاں برکتاں دا پوچھنا مائی حلیمہ دے گھر چلا جائے. جہنے میرے حضور دیاں برکتاں دا پتہ کرنا مکے دیاں گلیاں نو جا کے پوچھ لائے. جہنے میرے حضور دے لب مبارک دا پتہ کرنا حضرت جابر دے گھر دی پکی ہوئی ہانڈی تو پوچھ لے جا کے. ساڈا عقیدہ میرے سجنوں جے کوئی نواں بندہ میرے جمعے چایا بیٹھا ہے میں انہوں دسنا چاہنا ساڈا میرے بزرگاں دا میرے پیراں دا میرے مخدوماں دا میرے اکابر دا تے میرا بھی عقیدہ ہے. حضور دا ہاتھ بھی برکت والا حضور دے پیر بھی برکت والے حضور دا جسم بھی برکت والا حضور دا پسینہ بھی برکت والا حضور دا مدینہ بھی برکت والا.
اس واسطے میں جو تمہیں کہنا ہونا نا بندے نال لے کے آیا کرو، سارا کام میرے ذمہ لا دیو، تقریر میں کراں، سبحان اللہ بھی میں ہی آکھاں، زور بھی میں لاواں، حکومت تے تنقید بھی میں کراں، جدو گولی چلے تو بھی کارڈ یا ڈی گراؤنڈ اوتھے بھی پہلا نمبر میرا ہی ہوئے، پھڑ کے لے جاؤ حاجی شفیق، چلو جی گولی چل پئی ہے چلیے افتتاح کرو چل کے، تسی پھانسی بھی میں لگا، تسی صرف نکی جی چٹ لے کے لکھ کے میز سے رکھ دیا کرو کہ اس کے باوجود آپ جنت میں نہیں جا سکتے، ہم آپ سے مطمئن نہیں۔ یہ بھی سانو اعزاز ہے، سارا ملک ایک پاسے، آج انہوں نے اخبار چ لکھا یہ قاضی حسین احمد بڑا کچھ ہے، قاضی حسین کی ہوں اے تہاڈا خادم، کھل کے بابے نو بھی کیا، نواز شریف نو بھی کیا، یہی کہہ سکتے قاضی صاحب ماما لگتا ہے، ایسی نہیں کہہ سکتے، ایسی مولویاں نے، مولوی جنہوں کے گھر سے صبح کا ٹکر ہوں رات کا نہیں، دونوں نے کیا کہ تم دونوں غلطی پہ ہو، اور تسی تو اتنے کہتے ہو نا تھانے دار نو نہیں کہہ سکتے، ایسی منہ تے آ اور شکنجی بھی پیتی، اور بتا یہ سمجھو کہ تھانے کو گولی مار دیتی ہے، حق ایتھے بھی آکھاں گا، حق میدان چ بھی آکھاں گا، غریباں دے سامنے بھی، عمراء دے سامنے بھی، صدر مملکت تے نواز شریف دے سامنے بھی، حق حق ہی ہے، اور خدا دی قسم ہے تانوں مغالتا ہے جدو حق بندہ آخدا ہے، حق کو دے نال ہوندا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ربا بھیجن تے لگا میرے ہاتھ ہی کچھ نہیں، اللہ نے کیا ہاتھ کچھ نہیں تیرے، کہ کچھ بھی نہیں، نہ تلوار نہ توپ نہ بختر بند، جی فیصلہ آباد کی پولیس کول ہے، کچھ بھی نہیں میرے کول۔ اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی، ڈنڈا، اتوکا علیہا، تھک جانا تے ٹیک لا لینا، میرے ربا ایک مسئلہ میں اپنے سنگیاں نو سمجھانا چاہنا، تیرے نبی تھک بھی جاندے نے، اللہ فرما دے نے ولا یعودہ حفظہما، ایک کوئی ذات ہے جڑی نہیں تھک دے تے انہوں رب کہندے نے۔ احش بہا لا غنمی، بکریاں بھی دے نال چار دا، انہاں دا چارہ کٹ لینا، ولی فیہا معارب اخرى، اور کم بھی میرا ڈنڈا کردا ہے، جدو جادوگراں دا سپ نکل آئے گا اور وہ کہن گے موسیٰ نو کھا جا، اس ویلے میرا ڈنڈا میں زمین تے سٹاں گا، سارے سپاں نو نگل کے آکے گا فرعون اگے چل، فرعون دا وضو ٹوٹ گیا، ہن کی کرے اگے کیویں چلے؟ اس واسطے سجنوں اے مولوی جڑے نے سی ساڈے کول کچھ بھی نہیں، اس میں ذات ہے، ساڈے کول ایسی نصرت ہے، ایسا اصلہ ہے، اللہ دی ذات دی مدد دا کائنات دے بڑے فرعون بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ کیڑیاں کیڑیاں تینوں دلیلاں دیاں میں عرض کردا پیا سا، میرے محبوب دے لب تے پیالے دے اندر لب پایا، سبحان اللہ کہہ، لعاب دہن پایا،
پا کے آپ او کرلی کر کے اس پیالے دے اندر پا کے کچھ حضرت فاطمہ نو پلایا، کچھ حضرت علی مرتضی نو پلایا، کچھ انہاں دے جسم تے چھڑکیا، کچھ انہاں دے گھر دے اندر چھڑکن واسطے نال دے دیتا، اور ادھروں تینو اپنے دروازے تو رخصت کیتا، ادھروں فرما کے اوہی زہا بیکے فرمانی میں اپنی دھیے تیرے نالوں مینوں زیادہ کون پیاری ہو سکتی ہے، میں تینوں اپنے رب دے حوالے کردا۔ تے اللہ دے دربار جو آواز آتے محبوبہ جیڑیاں کشتیاں رب دے حوالے ہو جان، دریاواں دی مجال کی ہے کہ انہاں دا کچھ بگاڑ سکن۔ ہن تو میرے حوالے کیتا، میں جانا تے میری قدرت جانے۔ وآخر دعوانا الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان وفضل المجاهدين المظاهرين الإسلام على درجة الذين أبلغوا القرآن في الأقران صلى الله تعالى على خير الخلق الذي لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن بعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. أحسن الكلام كلام الله. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا كفيل له ولا مثيل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومخدومنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم.
وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعدل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء وناصر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناصر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي الأمي أفضل البرية الزينب والرقية وأم كلثوم والفاطمة وعلى أهل بيت المطهرة خصوصا على خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهن وعلى ماء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنهما والباقية من العشرة المبشرة الذين أسماهم سعد وسعيد وأبو عبيدة وطلحة والزبير وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى أمير الحق والإيقان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعلى كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأتم وأهم وأتم وأكبر.